انسان جو بات کرتا ہے وہ انسان کی جو عقل کا اسلحہ ہے، انسان کی طاقت اس کی خاموشی میں ہے، بات میں نہیں ہے، اور انسان ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتا، ہاں البتہ یہ اس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنے شر سے ان کو بچا لے۔ سب سے بڑا سعادت مند وہ ہے جو اللہ کے ہاں سب سے بڑے مقام اور مرتبے والا ہو، اور برا شخص وہ ہے کہ جس کو لوگ اس کی برائی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، اس سے تعلق توڑ دیتے ہیں۔ جو نیکی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، جو برائی کرتا ہے اپنے اوپر وبال جمع کرتا ہے اور اکٹھا کرتا ہے، اور انسان کو اللہ سے جڑے رہنا چاہیے۔ اللہ کے بندو، انسان کے جو دل ہیں وہ چاہتے ہیں کہ غیب کی چیزوں کو جان لیا جائے۔ جو چیزیں انسان کو معلوم نہیں ہیں ان کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، یہاں تک کہ اس سلسلے میں لوگ نجومیوں کے پاس اور جو مٹی کے ذریعے یا کاہنوں کے ذریعے مختلف غیب کی چیزیں معلوم کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ حالانکہ حدیث نبوی میں آیا ہے کہ جو کسی کاہن کے پاس جاتا ہے یا کسی نجومی کے پاس جاتا ہے، اس کی بات کو سچ مان لیتا ہے، اس نے اللہ کی نازل کردہ آیات کا انکار کیا ہے۔ امام طحاوی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ اس چیز کا علم حاصل کرے جو اس کو دیا نہیں گیا، تو اس کی یہ امید جو ہے اس کو توحید سے پیچھے ہٹا دیتی ہے، اس کی یہ آرزو اس کو توحید سے دور کر دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذریعہ رکھا ہے غیب کا علم بتانے کا، جو کہ سچی خواب ہے۔ یہ نبوت کا ایک حصہ ہے، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا ہے، جو لوگ سب سے سچے ہوتے ہیں اپنی بیداری کی حالت میں، انہی لوگوں کی خوابیں سب سے زیادہ سچی ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ فرمایا کرتے تھے کہ کیا آپ میں سے کسی نے رات کو یہ خواب دیکھی تھی؟ تو پھر لوگ جو ہیں وہ اپنی خوابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پوچھا کہ آپ نے خواب دیکھی ہے، آپ اس لیے پوچھتے تھے تاکہ ان کو اس کی فضیلت اور اس کی تعویل بتائیں، اس کی تشریح کر کے بتائیں، اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے غیب کی خبریں بتاتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ پوچھا کرتے تھے اور ان کو ان کی تفصیل اور تعویل بتایا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو خواب ہے وہ ایک اہم چیز ہے، اور اس کے بارے میں پوچھا جانا اور اس کی تعبیر کرنا بھی ایک اچھا کام ہے۔ جو خواب ہے وہ ایک ایسی مثالیں ہیں جس کے ذریعے دیکھنے والا مثالوں کے ذریعے دوسری چیزوں کا نتیجہ نکالتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ اس کو کیا میسج دیا گیا ہے، اس لیے اس کی تعویل کو تعبیر کہا گیا ہے۔ اسی طرح شیخ سعدی علیہ رحمۃ اللہ اس حوالے سے فرماتے ہیں، تعبیر الرؤیا یعنی خوابوں کی تعویل کرنا شرعی علوم میں سے ہے، یہ فتویٰ کا ایک حصہ ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کے واقعے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اللہ آپ کو یوں ہی چننے والا ہے اور آپ کو باتوں کی تعویل بتانے والا ہے اور اپنی نعمت کو آپ کے اوپر تمام کرنے والا ہے اور آل یعقوب پر بھی اپنی نعمت کو مکمل کرنے والا ہے۔ اس طرح اے مسلمانوں، ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعبیر الرؤیا ایسا علم ہے جو کہ شرعی علم ہے، اس کو شرعی اصولوں کے مطابق رکھنا چاہیے۔ سنت میں اس کی صحت آئی ہے، اس لیے یہ درست نہیں ہے کسی علم کے بغیر کسی خواب کی تعبیر کی جائے، کیونکہ یہ فتویٰ ہے، اس میں ہر شخص کو بولنا نہیں چاہیے، علم کے بغیر کسی کو اس حوالے سے بات نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے اس نے یا ایھا الملأ افتونی فی الرؤیا، مجھے میری خواب کے حوالے سے فتویٰ دو۔ اسی طرح مالک علیہ رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کیا ہر شخص خواب کی تعبیر کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کیا نبوت کے ساتھ کھیلا جا سکتا ہے؟ اے مسلمانوں، یہ جو خواب ہے یہ تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک خواب وہ ہے جو کہ نیک ہوتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک دین ہوتی ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے، اور یہ 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے نبوت کا۔ یہ سچی بات ہوتی ہے، سچا میسج ہوتا ہے، خوشخبری ہوتی ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کوئی خواب دیکھو جو تمہیں اچھی لگے، پسند ہو،
تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اس پر ادا کیا کرو۔ جو نیک خواب ہوتی ہے وہ مسلمان کو خوش کرتی ہے، اس کو اچھی لگتی ہے، اس کی وجہ سے وہ پریشان نہیں ہوتا، اس کو نقصان نہیں کرتی، یہ اطمینان اور سکون کا راستہ ہوتی ہے اگر وہ شریعت کے اور انسان کے جو ایمان ہے اس کے مطابق ہو۔ اس کے ذریعے خوش ہوا جاتا ہے، بشارت حاصل کی جاتی ہے، خوشخبری سمجھا جاتا ہے۔ ابن عبد البر اس حوالے سے فرماتے ہیں